بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میجر گورو آریہ، میں آج سوچ رہا تھا کہ بھارت میں تو گوبر بہت زیادہ پوتر ہے، تو کیا ہمیں یہ سٹیٹس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بھائی کے پاس نالج بڑا ہے، نالج بہت ہے، لیکن بدقسمتی سے سارا ہی غلط ہے۔ اور آج جو اس نے بھاشن دیا ہے چاہ بہار کے اوپر اور وخان کوریڈور کے اوپر، وہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا۔ وہ وایا بٹنڈا لے کے آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے اگر یہاں سے اسلام آباد جانا ہے لاہور سے، تو آپ یہاں سے ریل پکڑیں اور سیدھے جائیں ملتان سے موٹر وے پکڑ کے فیصل آباد جائیں، فیصل آباد سے جو ہے پھر آپ نئی بس پکڑ کے اسلام آباد جائیں، بس جائیں آپ ہمارے ساتھ۔ تو یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ ساری کی ساری میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس وقت جو ایک بڑا فراڈ یہ کرتا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کہ دوستو دیکھو میں نے بولا تھا نا وہ ہو گیا، تو وہ فراڈ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپوز کروں گا۔ اور دوسرا، مجھے آج ایک میسج آیا کہ ہمیں طالبان کو اپنا دشمن نہیں بنانا، ہمیں طالبان کو اپنا دشمن نہیں بنانا۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے ایک پروپر ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد مجھے طالبان کے حوالے سے بڑی ہی ایکسکلوزیو انفارمیشن ملی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ میں وخان کی اسٹریٹجک جو سگنیفیکنس ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پاکستان کیوں وخان کے بغیر زندہ رہنا، وہ کہتے ہیں نا مشکل ہے، وہ بتاؤں گا۔ اور طالبان کی آپس میں اس وقت کیا گیم چل رہی ہے اور اس وقت کیا سٹیٹس ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے بحیثیت ایک کمیونٹی، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر ہم نے 10,000 لائک اور 10,000 کمنٹس دینے ہیں تاکہ میجر گورو آریہ کی نیندیں حرام ہو۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں ہمارا جو دوست ہے میجر گورو آریہ، وہ کیا فنکاریاں کر رہے ہیں، اور وہ ساری غلط انفارمیشن جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ بھائی صاحب اسکرین کے اوپر سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے نکلیں گے، یہاں پہ جائیں گے، اور یہاں سے نکل کے ہم یہاں انڈیا پہنچ جائیں گے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ کسی بندے کو جو ہے نا علی بیپے کا نہ پتا، اور وہ کہے کہ میں کریٹیو ایسے لکھ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی کوئی صورتحال اس کیفیت کے اندر اس وقت میجر گورو آریہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم چاہ بہار سے آئیں گے، چائنا کے تھرو ہم سامان لے کے آئیں گے، اور یہ وخان کوریڈور سے نکلے گا، پورے سینٹرل ایشیا کو ہم کور کریں گے۔ تو پھر جب میں نے اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی جان پینڈ وسیع ہی نہیں تھے، وہ چکے پہلے ہی آ گئے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ رشیا ٹریڈ کر رہے ہیں نا، سینٹرل ایشین آذربائیجان ایران کے تھرو کر رہے ہیں نا ٹریڈ، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو کرنا کیا پڑتا ہے۔ سامان لوڈ ہوتا ہے جی رشیا سے، آذربائیجان سے، اور وہاں سے وہ آ کے جناب پھر اس کے بعد انزالی کیپشن پورٹ جو ایران کی ہیں وہاں پہ یہ جناب ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، وہاں سے ٹرکوں پہ پھر اپلوڈ ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ جاتا ہے راست تک، وہاں پہ ریلوے ٹریک، وہاں سے پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ پھر یہ ان لوڈ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے شپوں کے اوپر 3 دفعہ سامان اتارنا پڑتا ہے، اور 3 دفعہ سامان جو ہے وہ دوبارہ لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں۔ یہ معاملات بھائی جان یہ اس طرح نہیں چلنے، یہ معاملات جس طرح پاکستان چلا رہا ہے یہ اسی طرح چلنے ہیں، اور یہ اس سے آگے آپ کے معاملات جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اس نے ایک اور کہانی دی کہ جی پاکستان کی امداد ختم ہونے والی ہے، جی پاکستان کی امداد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ سراج الدین حقانی کے بارے میں 2011 میں پتہ نہیں کہاں ادھر تو ہر لمحہ صورتحال بھائی بدل رہی ہے۔ آپ 15 سال پہلے کے ریفرنس لا کے دے رہے ہیں کہ جناب مائیکل مولن نے کہا تھا، جو آرمی چیف تھے اس وقت کے یو ایس آرمی کے، کہ حقانی نیٹ ورک کی کمپوننٹ ہے افغان طالبان کا، اور یہ آئی ایس آئی کا ایک طرح سے یہ ایک اعلیٰ کار ہے، یا آپ اس کے لیے کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں، آپ کوئی اچھا ورڈ یوز کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ انہوں نے کہا جی یہ اب انہوں نے جناب سپورٹ کیا، فلاں کیا، ڈھمکا کیا۔ عجیب بات ہے بھائی، ادھر تو صورتحال، ادھر تو کہانی بدل چکی ہے، اور یہ کہانی کس طرح بدلی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان شارٹ ورڈ بتاؤں گا تاکہ آپ کو ایک طرح سے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ جائے سارے کا سارا۔ 70 کی دہائی تک وہاں پہ پاکستان کی بالکل بھی دال نہیں گل رہی تھی، اور وہاں پہ ساری کی ساری دال گل رہی تھی بھارت کی۔ پھر وہاں پہ بھٹو صاحب نے پلان کیا کہ یار یہ اس طرح تو ہمارا ہمسایہ ہے، یہ کبھی پختونستان کا نعرہ لگا جاتے ہیں، کبھی کوئی اور نعرہ لگا جاتے ہیں، تو پھر ہم نے وہاں پہ عام آدمی پارٹی کھڑی کی، یعنی طالبان۔ یہ عام آدمی پارٹی میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ افغانستان کے اندر بڑے بڑے وار لارڈز، اب جو جہاں پہ تھا وہ جس طریقے سے جس سے ملتے تھے وہی ایک آرمی بن جاتی تھی، تو اب ایک نئی فورس بنانا ضروری تھی۔ اب وہ جو فورس نئی بنائی گئی وہ کیسے بنائی گئی
کہ وہاں پہ جو ڈپریسڈ کلاس تھی، غریب لوگ تھے، مدرسے میں پڑھنے والے عام لوگ تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے وارلورڈز جن کو سینٹر بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اور یہ پوری کی پوری پٹی پاکستان کے ساتھ تھی، تو پھر پاکستان نے یہ ساری کی ساری گیم ڈالی، ان کو یو ایس ایس آر کے خلاف استعمال کیا، ایون وہاں سے پنچ یعنی جو بھی جہاد کرنا چاہتا تھا نا یو ایس ایس آر کے خلاف، اور وہ چھوٹا موٹا سردار تھا جس طرح احمد شاہ مسعود ہو گیا، ربانی ہو گیا، حکمت یار ہو گیا، اور دیگر اس طرح کے لوگ، ان سب کو لائے ہیں، ٹریننگ دی ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جب حکومت حاصل کی تو انہوں نے ڈیورنڈ لینڈ ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، دوبارہ سے سفر شروع کرتے ہیں، دوبارہ سے پھر سفر شروع کیا گیا، پھر ان کو بنایا ملا عمر کی سربراہی میں، ان کو حکمرانی دلوائی، اور وہ 90 کی دہائی کے اندر ہم سارے کا سارا کام یہ کیا، اور ہم پہنچ گئے تو 2001 کے اندر پھر نئی کہانی شروع ہو گئی، 9/11 ہو گیا، پاکستان پھنسا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2021 اگست کے اندر آپ کو پتا ہے یہ بیان عمران خان کے گلے پڑ گیا، تو تورخم بارڈر کے اوپر شیخ رشید گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے فاتحانہ تقریر کی ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا جی بروکن دا شیکلز آف سلیوری، وہ ان کے گلے پڑ گیا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ طالبان آئیں گے، نیا بلاک بنائیں گے، اور وہاں پہ وخان سے جو ہے نا معاملات کریں گے۔ ہمیں پتا چلا کہ جی وخان کے اوپر ہی سب سے پہلے اقتدار میں آتے انہوں نے وہاں پہ کتبہ توڑ دیا۔ اب یہاں پہ دو ہیں گروپ، ایک قندھاری گروپ ہے اور ایک حقانی گروپ ہے، ان کے آپس میں کیا گیم چل رہی ہے اور پاکستان کی کیا اس حوالے سے کمپلیکیشن ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پوری دنیا کہتی ہے کہ 20 سال دنیا کی سپر پاور اور اس کے ساتھ 40 ممالک نیٹو کے اور دیگر اس ملک کے اندر اربوں خربوں ڈالر لگا رہے تھے، تو ایک گروپ کے لیے اتنی سوفسٹیکیٹڈ سسٹینڈ ریوولٹ مینٹین کرنا 2 دہائیوں تک یہ پاسبل ہی نہیں تھا، اور اگر پاکستان ساتھ نہ ہوتا تو یہ ایک خواب تھا۔ یہاں پہ تو ان کی شورا کا نام بھی کوئٹہ شورا کے نام سے ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں۔ تو اب یہ جو کوئٹہ شورا یہ بیسیکلی قندھاری گروپ ہے، ہم عام طور پہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے ساری کی ساری وہ حقانی گروپ کے ساتھ تھی، اور جو ٹی ٹی پی ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ حقانی گروپ الگ سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں، قندھاری الگ سے کر رہا ہے، اور ایک اور الگ سے نیوٹرل بھی ہے۔ اچھا، ہم نے ان کو تعلیم دی، سب کچھ کیا، ہم نے ان کو دوبارہ ریکگنائز کیا، ایک لیتھل قسم کی ریوولٹ کے لیے دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ہم نے ڈبل گیم کی، لیکن اس کے بعد ان کو ایک نیا خواب یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کے چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ اب یہ ایک فائٹر گروپ ہے، یہ فائٹر گروپ ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک طرح سے نیشنل گورنمنٹ بنا لیں، ہیں سارے ہمیں سلوٹ ماریں، ہم سے محبت کریں۔ بھائی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک بات کو سمجھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ 26% تاجک ہیں، وہاں پہ 15% ہزارہ ہیں۔ تاجک کو تاجکستان سپورٹ کر رہا ہے، ہزارہ کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور پشتونوں کو ہم سپورٹ کر رہے تھے آخری وقت تک، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک آرگینک ریلیشن شپ بنائی جائے۔ ایک آرگینک ریلیشن شپ سے ہم پوری سوسائٹی میں سے ڈھونڈ کے لوگوں کو اور اپنا ایک اچھا ایکو سسٹم بنائے۔ لیکن اب یہ جو چال انہوں نے چلنا شروع کر دی ہے نا کوے والی، اس نے مروا کے رکھ دیا ہے سارے معاملات کو، اور اس کی گیم یہ ہے کہ اب ان کو تو نہیں ماننا، کسی صورت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ان کا ایک منسٹر نہیں رکھا۔ ادھر تو طالبان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ پھر یہ گیم کہاں سے کہاں تک جائے گی۔ اچھا چلیں، یہ ساری کی ساری چیز ہو گئی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک حقانی گروپ ہے۔ حقانی گروپ بیسیکلی مجلس شورا کوئٹہ شورا کا ممبر ضرور ہے، لیکن وہ جاتا جوتا کوئی نہیں، کوئی ان کی آپس میں بنتی نہیں، اس نے اپنا ہی ایک الگ شہر بسایا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اب قندھاری جو گروپ ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی، اس کے اوپر ہم بحیثیت ریاست ہم نے کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایمن الزواری جب کابل کے اندر یو ایس ڈرون اٹیک کے اندر وہ مارے گئے، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کسی نے حقانی کے ساتھ اپنا قرض چکایا ہے، کیونکہ حقانی کے تعلقات القاعدہ کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حقانی کو ایک دھمکی دی جاتی ہے، آئیس خراساں کو استعمال کیا جاتا ہے اس حقانی کے خلاف۔ تو اب یہ آپس میں اس طریقے سے یہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے جو بھی پرابلم ہیں، ہمیں امن چاہیے اپنی سرحد کے اوپر، اور
اگر یہ امن ہمیں نہیں ملتا، اگر یہ بھارت کو وہاں پہ اجازت دیتے ہیں اور بھارت کے آفیسر سے ملتے ہیں، اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، وہ سارا ان کے ساتھ، ان سے کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے جو ہم نے آپ کے اوپر احسانات کیے، بیسیکلی ہوتا تو مشترکہ مفادات ہیں، ہمارے مفادات تھے تو ہم نے اتنا ڈبل گیم کی اور اپنا پوری دنیا کے اندر امیج خراب کیا اور اتنے معاملات کو ہم نے بگاڑا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے آپ یہاں پہ بتائیں کہ وہ دشمن تو ہمارے پہلے بنے ہوئے ہیں، اب ہم یہاں پہ یا تو ہمیں حل بتا دیں کہ ہم کیا کریں، ورنہ ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں وخان کو ہر حال حاصل کرنا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہمارا خواب تھا کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے، نہیں ہوا نا، اب وہ نہیں ہوا تو پھر اب وخان ہماری مجبوری بن چکی ہے، اور اب وخان کے اندر ٹوٹل 8 سے 9 ہزار لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر کبھی خانہ جنگی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اپنے وہ کھوتے گھوڑوں کے اوپر بھینسوں کو، جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں خانہ بدوش، اس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ افیم کا استعمال وہ اکثر و بیشتر کرتے ہیں اور وہ چل رہتے ہیں، ان کو کوئی اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ آدھے ازبک ہیں اور آدھے دوسرے وہاں پہ واقعی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان کا اس وقت گزارا نہیں ہے، پاکستان کو اکانومی کو ہر حال میں ٹھیک کرنا ہے، اور ہمارے پاس اس وقت ایک ہی سونے کی چڑیا ہے کہ ہم نے سینٹرل ایشیا کی جو انرجی ہے اس کو ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی لے کے آنا ہے، اور نہ صرف ملک میں لانا ہے بلکہ اس انرجی کی عالمی منڈی تک رسائی ہم نے میک شور کرنی ہے۔ اب یہ الگ سے ہی اپنا روٹ بنائے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں ادھر چلتے ہیں، ادھر سے وہاں چلتے ہیں، وہاں سے وہاں چلتے ہیں۔ بھائی جی اے نہیں جی ہونا، اے تانوں میں دس رہا ہاں، تانوں اگر پنجابی آندی ہے تو تانوں سمجھ آ گئی ہونی، لیکن بحیثیت ایک کمیونٹی یاد رکھیں 10,000 لائک اور 10,000 کمنٹس۔ اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو 1.25 لاکھ چل گئی ہے، لیکن کمنٹس کرتے ہوئے پتہ نہیں آپ کیوں کنجوسی کرتے ہیں، 20 24 گھنٹے لگتے ہیں ان ویڈیوز کے کنٹینٹ تیار کرنے میں۔ دل بڑا کریں اور مقابلہ کریں بھارت کے اس 5th جنریشن وار کی جو ٹولی ہے، جو پیسوں کے لیے کس طریقے سے گیم کر رہی ہے، اور ہم یہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔